میرے بچے کو جب کوئی چیز نہیں ملتی تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے اور رو رو کے برا حال کر لیتا ہے اور زمین پہ لیٹ جاتا ہے۔ جب وہ بہت زیادہ ضد کرتا ہے، چیختا ہے، تو میں بھی چیخنا شروع کر دیتی ہوں اور یوں سمجھیں کہ پھر ایک چیخنے کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہر بار بچے کی ضد کو پورا کر دینا چاہیے؟ کیا سختی کرنی چاہیے؟ کیا ڈانٹنا چاہیے؟ ہم اپنے غصے پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ کیا ہر بار بچے کی ضد کو پورا کر کے جان چھڑوا لینی چاہیے تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے اور ہمیں بھی سکون آ جائے؟ یہ ٹیمپر ٹینٹرمز ہوتے ہی کیوں ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہ ٹینٹرمز پیدا ہی نہ ہو؟ خواتین و حضرات، پروگرام آپ نے پوچھا میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر نعیم طارق، اور آج کل ہم ایسے ہی سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم ویلاگز کو دیکھتے رہیں اور ان کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کریں تاکہ ہمارا پیغام جو ہے، ہماری جو معلومات جو ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ آج ہم پہلا ویلاگ اس سلسلے میں کر رہے ہیں اور یہ 4 سے 5 سال یا زیادہ سے زیادہ 6 سال کی عمر کے بچوں میں ٹیمپر ٹینٹرمز کے بارے میں ہے، اور ہم ان پہ فوکس کریں گے، اور خاص طور پہ چھوٹے بچوں میں جو یہ ضد ہے، چیخنا چلانا ہے یا رونا دھونا ہے، زمین پہ لوٹ جانا۔ بعض اوقات بعض بچے تو آپ نے پتہ نہیں نوٹ کیا ہے کہ نہیں، بعض پیرنٹس کو شاید تجربہ ہو کہ ان کے بچے سانس روک لیتے ہیں، جس سے والدین پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ بچے کو کیا ہو گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، اور خاطر جمع رکھیں کہ یہ کوئی بہت زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ اہم ہے۔ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ بھی اہم ہے، اور جس طریقے سے ہم یعنی والدین اس کو ڈیل کرتے ہیں، اس سے نپٹتے ہیں، وہی طریقہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ بچے کیسے رویے اختیار کرتے ہیں۔ وہ ٹیمپر ٹینٹرم کو ایک عادت بنا لیتے ہیں یا ایک اسٹیج سے گزر کے پھر وہ اگلی بہتر طریقوں، بہتر رویوں کو سیکھنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو وجوہات کیا ہیں؟ میں کوئکلی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ چھوٹے ہیں اور وہ اپنا مدعا، اپنا کیا کہتے ہیں، اپنے مطلب کی بات صحیح طریقے سے بیان نہیں کر رہے۔ وہ بھوکے ہو سکتے ہیں، تھکے ہوئے ہو سکتے ہیں، انہیں نیند آ رہی ہوتی ہے، یا ان کی کسی کہی یا ان کہی ضرورت کو پورا نہیں کیا جا رہا ہوتا، تو وہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں جس سے ان کی سنوائی ہو سکے۔ تو وہ درد کے دورے بھی انہیں بے چین کر سکتے ہیں، جیسے کہ وہ اگر انہیں جسم کے کسی حصے میں درد ہو رہا ہو تو وہ پھر ظاہر ہے وہ روئیں گے، لیکن وہ بیان نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ والدین پریشان ہو جاتے ہیں، اور تو یہ پریشانی میں پھر وہ بعض اوقات والدین بھی غصے میں آ جاتے ہیں، جس سے بات بگڑ جاتی ہے۔ والدین کا غصہ تو کسی صورت بھی ہیلپ نہیں کرتا، وہ تو معاملات کو، بچے کی شخصیت کو، بچے کی تربیت کو اور بگاڑتا ہے۔ بچے جو ہیں، وہ چھوٹے بچے 4 سے 5 سال کی عمر تک اپنی خواہش، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، لیے اس کو الفاظ کا جامع نہیں پہنا سکتے۔ وہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بات کو کیسے بیان کریں۔ کھلونا چاہیے، چاکلیٹ کا ڈبہ چاہیے، یا ماں کی توجہ چاہیے، ماں کی گود چاہیے، خاص طور پہ جب دوسرے بہن بھائی بھی اس گود، اس توجہ کے متقاضی ہوں یا امیدوار ہوں، تو پھر تو چیخنا چلانا ایک نارمل سی بات۔ بعض بچے خود کچھ کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں پاتے۔ جوتے کے تسمے بند کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں پاتے۔ بہت اچھی ڈرائنگ کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں پاتے۔ تو پھر ناکام ہو کر وہ غصے کے دوروں میں پڑ سکتے ہیں۔
رنگین پینسلیں پھینک دیں گے، کاغذ جس پہ وہ ڈرائنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی پھاڑ کے پھینک دیں گے اور روتے چلے جائیں گے۔ وہ اپنی مایوسی کو، اپنے جذبات کو سمجھ نہیں سکتے یا مایوسی کو سنبھال نہیں سکتے، انہیں اپنی اور دوسروں کی مایوسی کا کوئی ادراک نہیں۔ ان کو سکھانا پڑے گا کہ اپنے جذبوں کو کیسے پہچانیں اور دوسروں کے جذبوں کو کیسے پہچانیں۔ وہ انہیں بتانا پڑے گا کہ وہ اپنی سوچ کو کیسے سوچیں کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، اور دوسروں کی سوچ کا بھی کچھ نہ کچھ ادراک کرنا شروع کر دیں کہ دوسرے ان سے کیا توقع کرتے ہیں، دوسرے ان سے کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ والدین کی بات کو، مجبوریوں کو، رولز کو بہت زیادہ نہیں سمجھ پاتے۔ وہ کمپلائنس کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ سختی کریں۔ اگر وہ مثلاً غصے میں آئے اور آپ ایک تھپڑ دیں مارے تو ظاہر ہے وہ تو چپ ہو جائے گا بیچارہ، سمجھ کے ساتھ نہیں چپ ہوگا، ڈر سے وہ چپ ہوگا۔ تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ آپ غصے میں نہ آئیں اور ڈرائیں دھمکائیں نہیں۔ لیکچر بازی، اخلاقی آواز لیکچر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ وہ سن تو لیتا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی تو اور کیا چاہ رہا ہے سنیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ بیکار ہے، آپ اپنے آپ کو تھکائیں گے، آپ اپنی انرجیز کو بہت زیادہ کنزیوم کریں گے، ویسٹ کریں گے۔ بچے کو کرنے اور کرانے کی عادت ڈالیں، سمجھانے کی عادت شروع ہو جانی چاہیے اس ایج میں، لیکن بہت زیادہ آپ سمجھانے کی کوشش نہ کریں اور نصیحتوں کے اور اخلاقی لیکچرز کے بھرمار نہ کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بچے کو کھانا وقت پہ دیں، نیند کا خیال رکھیں۔ اگر آپ رات دیر تک اسے فلم دیکھتے رہیں اس کے ساتھ بیٹھ کے اور وہ کھیلتا رہے اور نیند اس کی پوری نہ ہو، صبح اٹھا کے آپ اسے کہیں کہ وہ ناشتہ بھی کر لے، اسکول کے لیے تیاری بھی کر لے، تو یہ غلط بات ہے، یہ ناجائز بات ہے۔ تو آپ ان کی نیند اور بھوک کا خیال رکھیں۔ بچے کو مثبت توجہ دیں تاکہ وہ صرف ضد کر کے، ٹیمپر ٹینٹرم میں مبتلا ہو کر ہی توجہ حاصل نہ کرنے کا عادی ہو جائے۔ کسی چیز سے انکار کرنا ہے تو سوچ سمجھ کے انکار کریں، ہر بات پہ خواہ فوراً انکار نہ کر دیں۔ جو چیز آپ آسانی سے مان سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، وقت کے حساب سے، پیسوں کے حساب سے، اپنی انرجی کے حساب سے، وہ بچہ کہتا ہے، مانگتا ہے، فوراً مان جائیں۔ یہ نہ ہو کہ پہلے آپ انکار کر دیں اور پھر وہ چیخے چلائے یا وہ بہت زیادہ شور مچائے تو آپ کہیں چلو لے لو، چلو کھا لو۔ یہ نہ کریں، آپ سوچیں، اور جب آپ انکار کر دیں تو بہت زیادہ سمپل ریزن ضرور ساتھ بتائیں کہ اس وجہ سے یہ ممکن نہیں ہے بچے، اور بڑے ہو کے لے لینا، شام کو لے لینا، اس وقت یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ وجہ سادہ بتائیں، کوئی بہت زیادہ اخلاقی لیکچر نہ دیں۔ یہ وقتی حوصلہ رکھیں، یہ اس 4 5 6 سال کی عمر میں آہستہ آہستہ ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ آپ صحیح طریقے تربیت اختیار کریں۔ اور یہ بہت مہم ہے، یہ بہت اہم ہے کہ آپ اس کے بچے کے ٹیمپر ٹینٹرم کے دوران اس سے کیا سلوک کرتے ہیں، کیسے اس سے نپٹتے ہیں۔ آخر میں ہماری دعا اور خواہش ہے کہ آپ کے بچوں اور فیملی کے تمام مسائل حل ہوں اور ہمارے معاشرے کا ہر فرد ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارے۔ آپ نے پوچھا کہ اگلے ویلاگ تک اللہ حافظ۔